السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان میں اب صرف 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان کی تیاری میں لگ جائیے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگیے کہ اے اللہ یہ رمضان مجھے خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان کو خوب عبادتیں کرنے کی مجھے توفیق دے دے، اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ایک بھی روزہ ہمارا قضا نہیں ہوگا، ایک بھی روزہ ہمارا چھوٹے گا نہیں۔ یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان روزے بھی ہم پورے رکھیں گے، اور نمازیں فرض نمازوں کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں، اشراق، چاشت، توابین، تہجد، ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں گے، مسجدوں کو بھر دیں گے۔ اس بات کا ارادہ کریں، نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میرے سامنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں 3 پروڈکٹ رکھے ہوئے۔ یہ 3 پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش اس لیے کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اچھی چیز آپ کو ملے۔ میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو نفع ہی نفع پہنچا ہے۔ پہلا ہے میرے سامنے یہ پیارا سا خوبصورت سا عطر۔ ہمارے ایک بھائی ہیں سب سے چھوٹے، انہوں نے یہ عطر لانچ کیا ہوا ہے، اور یہ ہے بڑا خوبصورت پیارا عطر جس کا نام ہے الحرم۔ یہ سب سے ویلیو فور منی عطر ہے۔ ارے بھائی کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ ہاں یہ دیکھیے، یہ سب سے ویلیو فور منی عطر ہے، اور اس کا نام ہے الحرم۔ اس کی جو ہے اتنی پیاری خوشبو ہے، اتنی پیاری خوشبو ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہت پیاری اس کی خوشبو ہے۔ تو الحرم یہ عطر ہے 12 ml کا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مارکیٹ میں یہ عطر آپ کو ملے گا 1200 روپے کا، 1100 روپے کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچے۔ جو ہمارے بھائی کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی نفع پہنچے، اور کسٹمر کو بھی نفع پہنچے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5-6 سال کے اندر میں نے کبھی بھی کسی چیز کو اسپانسر نہیں کیا۔ لاکھوں روپے کا نقصان میں ہر مہینے اپنا کرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں۔ کسی چیز کا ایڈ میں کروں اور مجھے خود نہ پتہ ہو۔ یہ عطر جب آپ خریدو گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ خوشبو پسند آنے والی ہے۔ 100 میں سے 99 لوگ اس خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اتنی پیاری یہ خوشبو ہے۔ اور صرف آپ کو یہ 12 ml کی جو بوٹل ہے یہ ملنے والی ہے 349 روپے میں، جس میں ڈیلیوری فری ہے۔ دوسرا جو پروڈکٹ ہے، پہلے اس کو لے لیتا ہوں میں، یہ ہے تلبینہ۔ میں نے بہت سارے تلبینے منگائے اپنے خود کے یوز کے لیے بھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی تلبینہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو وہ تلبینہ کیا ہے؟ تلبینے کے نام پر آپ یہ سمجھ لو کہ بس ایک آٹا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، کہ اگر اس کو دودھ میں ملا کر بھی کھایا جائے تو مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو یہ تلبینہ جو میں خود بھی یوز کر رہا ہوں، میں نے والد صاحب سے کہہ کے اس کو بنوایا، کیونکہ ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ ان چیزوں میں بہت ایک دم پرفیکٹ ہیں، اور انہیں بہت شوق بھی آتا ہے، کھلانے پلانے کا بڑا شوق ہے، اور گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے۔ تو میں جو یوز کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اسی کو پیک کروا دیتا ہوں۔ تو یہ تلبینہ ہے، اور یہ جو ڈبہ ہے تقریباً آپ کو ملنے والا ہے 600 گرام کا، یہ پورا ڈبہ ہے۔ اور یہ تلبینہ آپ کو رمضان میں بہت فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سحری میں آپ اس کو یوز کیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ملے گا۔ تلبینے کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سنت فوڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ انرجی فوڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انرجی ڈش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو تو اتنی چیزوں سے بنا ہوا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں گے جب منگائیں گے، تو اس کو ایک بار آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ ایک بار اس کو یوز کریں گے تو سارے تلبینے آپ بھول جائیں گے، یہ اتنا پیارا ہے۔ دوسرا یہ ملٹی وٹامن، یہ بھی ہمارے دادا یوز کرتے ہیں، تو دادا جو چیز یوز کر رہے تھے میں نے سوچا کہ اس کو ایک پیکنگ کی شکل میں پیش کر دیا جائے۔ پیٹ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ہے فوڈ سپلیمنٹ فار اسٹومک، بہت ساری چیزوں سے تیار ہے، جیسے کہ کلونجی ہے، شہد ہے۔ کلونجی میں بھی شفا، شہد میں بھی شفا ہے نا، اور آپ کے بادام ہیں، اور کیا ہے جی میتھی ہے، اور 1-2 چیزیں اور ہیں، اس کو ملا کے یہ تیار کیا گیا ہے، اور یہ 1 کلو کا ڈبہ ہے۔ آپ اگر 2-3 ڈبے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے پیٹ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ہمارے دادا بچپن سے بوڑھے ہو چکے ہیں، اس وقت 75 سال کی عمر ہے، 70-75 سال کی، لیکن اسی کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے بس اس کو
پیکنگ کر کے ایک ڈبے کی شکل میں رکھ دیا ہے، اور یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ چلیے صاحب اس کو ہم سائڈ سے کر دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے رمضان کورس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ اس وقت رمضان جو کورس چل رہا ہے تو آپ ہی سمجھ لیں گنتی نہیں ہے، اتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اس طرح کے جو شارٹ کورس ہیں میں نے سوچا ہے کہ آئندہ بھی چلائے جاتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو آرڈر کرنے کے لیے آپ یہ جو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیلیوری بالکل فری آپ کو ملنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹرسٹ کر کے یہ جو نمبر میں دے رہا ہوں آنکھ بند کر کے آپ اس نمبر پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کوئی انشاءاللہ آپ کے ساتھ فراڈ وغیرہ نہیں ہوگا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال نشا خان پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، تو کیا میں ویڈیو دیکھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اور میں نے کوئی بھی کتاب اردو میں بھی نہیں پڑھی ہے، تو کیا شادی کے بعد میں پڑھنا اسٹارٹ کر سکتی ہوں؟ کیونکہ ابو نہیں ہیں ساتھ اور بھائی سے خرچے نہیں سنبھل رہے، تو مجھے بھی کام کرنا پڑتا ہے صبح 7 بجے سے 12 بجے تک۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ ضرور فرمائے گا۔ تو مجھے بتائیں۔ اچھا جی، دیکھیے نماز پڑھنا نہیں آتی تو آپ نماز پڑھنا سیکھیے، جتنا سیکھیے اور نماز میں وہ پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن نماز سیکھنا پڑے گی۔ ویڈیو دیکھ کے آپ نماز پڑھ لو یہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ ویڈیو دیکھ کے نماز سیکھ سکتی ہو، میں نے شروع سے لے کے آخر تک نماز پڑھنا سکھائی ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب رمضان میں 5 دن رہ گئے تو 5 دن میں ایک شارٹ رمضان کی تیاری جس میں فرض عبادتوں کو کرنے کا طریقہ، وہ انشاءاللہ میں ان 5 دنوں میں تقریباً 10-12 ویڈیوز ڈال کر وہ شارٹ طریقہ، شارٹ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس کو دبا دیجئے تاکہ جو ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ وقت پر آپ کو مل سکیں، ہے نا؟ تو نماز آپ سیکھیے، اور سیکھنے کے بعد پھر آپ نماز تو پڑھیں، نماز پڑھنے کی عادت بالکل بنائیے۔ نہیں پڑھنی آتی تو سیکھو، اور سیکھنے کے بعد جتنا سیکھو اتنا نماز میں پڑھو، ٹھیک ہے؟ میری ویڈیوز دیکھ کر بھی آپ نماز پڑھنا سیکھ سکتی ہیں۔ اردو پڑھنا بالکل سیکھیے، تو اسٹارٹ کر سکتی ہوں، بالکل اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، آپ ہر عمر میں نماز، قرآن، علم حاصل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ علم کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ چلیے گیسٹ اوکے یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں۔ نمبر 1، پاک بیٹھا پانی مرغی کی بیٹ پر گر کے چھٹے کپڑوں پر لگ جائیں، چھینٹیں کپڑوں پر لگ جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے پانی کی چھینٹ آئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بیٹ آئی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ نمبر 2، گھر میں مہمان آئے تھے اور انہوں نے میرے سامنے 100 روپے رکھ دیے پکوڑے لانے کے لیے، لیکن میں نہیں لایا اور انہوں نے واپس پیسے مانگے بھی نہیں اور میں نے دیے بھی نہیں۔ اب واپس دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں، رکھ لو، کیونکہ مہمان نے دیے آپ نے لیے نہیں، وہ رکھے رہے، اس کا مطلب مہمان نے لینا ہی نہیں چاہا ان کو، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، نماز میں اگر سورت کے بیچ میں مخرج غلط ہو جائے تو سورت شروع سے پڑھیں گے؟ دیکھیے غلطی آپ نے کیسی کی ہے یہ سب اس غلطی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے مان لیجئے آپ نے غلطی کی ہے، 1 منٹ میں ریکارڈنگ لگا لوں، ٹھیک ہے؟ چلیے مان لیجئے آپ نے غلطی ایسی کی ہے کہ وہ غلطی سے معنی بدل جاتا ہے تو پھر آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، اور اگر غلطی ایسی ہے جس سے معنی تو نہیں بدلتا لیکن قرآن مجید کا حسن کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی غلطی پر کہ آپ نے غلطی کس ٹائپ کی ہے۔ نمبر 4، نماز میں سجدے میں نظر دوسری طرف ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھو نماز ہو جانے کے لیے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، صحیح ہوئی یا غلط ہوئی؟ اس کے لیے آپ کو نماز کا طریقہ سیکھنا پڑے گا کہ نماز کی شرطیں کتنی ہوتی ہیں، نماز کے فرض کتنے ہوتے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہوتے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہوتی ہیں، اور کون سی چیز چھوٹ جانے سے نماز ہوگی نہیں ہوگی، سجدے صاحب کب کرنا پڑے گا۔ اور یہ بہت آسان ہے سیکھنا، اس پر میں نے آلریڈی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے نماز اے ایم قاسمی، نماز میں سجدہ صاحب کب کیا جاتا ہے اے ایم قاسمی، تو یہ تمام چیزوں کو سیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کے سوالوں کے جواب شروع میں دے دیے کہ غلطی کون سی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی اور غلطی کون سی ہوگی تو نماز ہو جائے گی۔
نظر دوسری طرف چلی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ چلیے، ارسلان صدیقی پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے قرآن یا کوئی سورت 10 مرتبہ پڑھ لیا، اور اسے کیا ہم مسجد میں کسی حافظ سے بخشوا سکتے ہیں؟ کیسے بخشوانا چاہیے کہ نہیں؟ بخشوانے کی ضرورت ہے اگر تو آپ خود ہی ہاتھ اٹھا کر کہہ دو کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر کہو اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو بخش دیجئے۔ اب جس کو آپ بخشنا چاہ رہے ہو، دادا کو، نانا کو، مرحوم کو، جس کو بھی آپ بخشنا چاہ رہے ہو بخش سکتے ہو، اور نہیں بخشو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آدمی کچھ پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں وہ لکھ جاتا ہے، اسی کے لیے بخشا جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کسی دوسرے کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں، بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے کہہ سکتے ہو جیسے میں نے بتایا۔ بہت کنفیوژن ہے، میں نے آپ سے پہلی بار سوال کیا ہے، اتنا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعم قاسمی چینل کو آپ سبسکرائب کیے رکھو، دیکھتے رہو پابندی سے، تو یہ کنفیوژن آپ کی کبھی نہیں رہیں گی۔ عظیم خان، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم صحیح لوگوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم صحیح لوگوں سے صحیح باتیں علم کی سیکھ نہیں پاتے، ہماری پرابلم یہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ علماء کے جو چینل ہیں ان کے سبسکرائبرز نہ کے برابر، ان کے ویوز نہ کے برابر، اور جو فالتو کی چیزیں بتانے والے ہیں، یعنی دین کی بات بتا رہا ہے وہ، لیکن اس کو دین کی بات بتانا آتی نہیں ہے، عام آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے۔ تو بھائی آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو، تو غلطی تو آپ کی ہے نا، کہ آپ دیکھیے کہ وظیفوں کے چینل پہ کتنے بڑے بڑے ایسے وظیفوں کے 8 ملین سبسکرائبر، 7 ملین سبسکرائبر، کیوں ہے ایسا؟ کون ہے وہ لوگ؟ وہی ہم ہی لوگ تو ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے چینل کو آپ سبسکرائب کرو، ایجوکیٹڈ لوگوں کے چینلز کو آپ سبسکرائب کرو، ٹھیک ہے۔ عظیم خان پوچھتے ہیں میری 2 بیٹی ہوئی ہیں، دونوں نہیں رہیں، اللہ اکبر، آپریشن سے، میں اب اللہ سے جڑواں اولاد مانگتی ہوں، اللہ مجھے عطا کرے۔ نبی پاک کے صدقے میں آمین کہتے ہیں 40 لوگ، آمین کہہ دیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بھئی سبھی لوگ آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو خیر اور عافیت کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ وہ ان کے ساتھ فرمائے، ٹھیک ہے میری بہن، پریشان نہ ہو، دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں یہ سب لگا رہے گا۔ اور جس کے دو بچے ہوں اور دونوں ہی بچپن میں انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر عظیم کے وعدے ایسے لوگوں کے لیے فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ ریاض احمد پوچھتے ہیں خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ بھائی الحمدللہ، مہربانی کر کے فوڈ سپلیمنٹ فار اسٹومک بائی کرنے کے لیے موبائل نمبر دے دیجیے۔ میں نے وہ موبائل نمبر شروع میں ہی دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، آئی کین ول، میں آپ کو ویڈیو بہت دھیان سے سنا، آپ کی تمام جوابوں سے متفق ہوں، یہ لکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا کہ عورت کو عدت کے دوران گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، تو میرے دل میں اب یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو آخری بار دیکھ سکے کسی عزیز کو؟ پلیز جواب دیں کہ عورت کیوں باہر نہیں جانا چاہیے عدت میں؟ اسی لیے عورت کو عدت میں باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ جو ہوتا ہے نا، بندہ جو اللہ مالک کہتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو عورت عدت میں گھر سے باہر اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی یہ تو وہی ہو گیا نا کہ ہم حرام کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتاؤ، انگریز لوگ خنزیر بھی کھاتے ہیں، تو بھائی جیسے ہم اور جانوروں کے گوشت کھا لیتے ہیں، خنزیر کا کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ سوال کوئی کرنے لگے تو اس سے یہی کہا جائے گا بے وقوف، اللہ کا حکم ہے۔ شراب کیوں نہیں پی سکتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھو، آپ نے اپنے گھر میں کسی کام کے لیے نوکر کو رکھا ہو، تو وہ نوکر آپ کے یہاں صبح آتا ہے اور شام تک آپ کے یہاں کام کرتا ہے۔ آپ نے نوکر سے کہا کہ لو جی 10 کلو چینی لے کر آؤ، وہ چینی لے کر آ گیا۔ پھر آپ نے دوپہر میں کہا لو 10 کلو چینی لے کر آؤ، پھر وہ 10 کلو چینی لے کر آ گیا۔ پھر آپ نے شام کو کہا 10 کلو چینی لے کر آؤ۔ نوکر کہنے لگا مالک صاحب ایک بات بتاؤ، اتنی چینی کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی 1 کلو چینی ہو جاتی، تم نے صبح منگا لی 10 کلو، دوپہر میں منگا لی، اب شام میں بھی 10 کلو چینی منگا رہا ہو، اتنی چینی کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر نوکر آپ سے یہ سوال کر لے تو آپ کیسے لال پیلے ہو جاؤ گے کہ تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ تو نوکر ہے، کام کر، میں اگر 50 بار منگاؤں گا تو تجھے لانی پڑے گی۔ تو ہوتا کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ مجھے آپ بتاؤ، اگر نوکر آپ کے یہاں جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں وہ اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لیں کہ بھائی ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں کروا رہے آپ، ایسا کیوں کر رہے،
تو آپ ایک دم بھڑک جاؤ گے، آدمی کی آنکھیں لال پیلی ہو جاتی ہیں کہ تجھے میں نے کام پہ رکھا ہوا ہے اور جو ہے تو مجھ سے سوال کر رہا ہے، تو میرا نوکر ہے، میں جو بول رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ تو سوچیے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق اور مالک ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے، ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں یہ سانسیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، وہ ہمارا مالک تو ہمیں سیلری دیتا ہے تھوڑی سی، اور اگر ہم اس سے سوال کر لیں تو وہ ہمیں نوکری سے باہر نکال دے گا، اور ایک نوکر کو اپنے مالک سے سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو وہ ہمارا جو خالق اور مالک ہے، جس نے یہ پوری ہمیں بنایا، ہمیں سب کچھ دیا، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہماری سانسیں چلا رہا ہے، اور اس نے جو قاعدے قانون بنائے ہیں وہ بھی ہمارے اچھائی کے لیے بنائے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں باپ کی محبت بچپن میں سمجھ نہیں آتی ہے۔ بچہ کہتا ہے مجھے اسکول میں کیوں پھینکنے جا رہا ہو 5 گھنٹے کے لیے، میں تو کھیلنا چاہتا ہوں، لیکن ماں باپ اس کو زبردستی 5-6 گھنٹے اسکول میں ڈال کے آتے ہیں۔ بچہ سردی میں آئس کریم مانگتا ہے، لیکن ماں باپ بچے کو سردی میں آئس کریم نہیں دلاتے۔ بچہ سمجھتا ہے ارے مجھے آئس کریم کیوں نہیں دلائی، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ روتا ہے اور اپنے ماں باپ سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے کہ میرے ماں باپ تو مجھے ایسا میرے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ ایسے ہی بندہ اللہ کے حکموں پر کہتا ہے کہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، حالانکہ ایک بندے کو بندہ ہونے کے اعتبار سے کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ پوچھ سکے کہ ایسا کیوں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم عبادت کرو۔ اگر 24 گھنٹے بھی اللہ ہمیں عبادت کی کہتا تو یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوتا رتی برابر بھی، لیکن اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے عبادت کو نہیں کہا۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ اپنی خواہش پوری مت کرو، اللہ نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے شوق پورے مت کرو، اللہ نے یہ کہا کہ میرے طریقے پر اپنے شوق پورے کرو، اپنی زندگی گزارو۔ لیکن آج اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو ہمارے عقل میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں، ایسا کیوں صاحب، عدت میں عورت کیوں نہیں جا سکتی؟ بھائی اس لیے نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بس بات ختم، دیٹس آل۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم آ گیا، میرا سر قربان، میری جان قربان، میری اولاد قربان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے۔ ایسی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، کیوں والی نہیں، کیوں صحابہ اکرام نے کبھی کیوں نہیں کہا۔ یہ بات میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایک بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ دین کے معاملوں میں ہم بولتے ہیں یار ایسا کیوں، ارے بھائی ہمیں کیوں کی اتھارٹی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ایسی ہونا چاہیے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لائے اور حضور نے بتایا کہ میں ایسے 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں اتنے کم ٹائم میں، تو کفار کو یہ خبر لگی تو مذاق اڑانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بالکل سچی کہی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تبھی تو حضرت ابوبکر کے نام کے آگے لگا صدیق، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر لبیک کہنے والے۔ ہم اور آپ کیا ہیں، عورتیں کہتی ہیں ارے عدت میں باہر کیوں نہیں جا سکتے، کیوں نہیں چہرہ دیکھ سکتے، مرد حضرات کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی اسلام میں یہ چیز حرام ہے، سود حرام ہے اور ہم تو دنیا میں آگے ہی نہیں بڑھ سکتے۔ ارے میرے بھائی یہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دو، جذبہ پیدا کرو اپنے اندر قربانی کا۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات، عورت عدت میں اس لیے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بس دیٹس آل۔ بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے، اللہ جو چاہے وہ ہم سے کروائے، اور اللہ نے جو کچھ ہمیں کرنے کو حکم دیا ہے یہ بات یاد رکھو کہ وہ ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے چھوٹا سا بچہ ماں باپ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتا، ایسے ہی ہم اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ کا حکم ہے، بس اللہ جب کہے گا میت میں شامل ہو میت میں شامل ہوں گے، جب اللہ کہے گا نہ شامل ہو تو نہیں شامل ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رشتہ داریاں بھی جب شریعت کے مطابق جوڑی جائیں گی تو اجر و ثواب ہے، اور رشتہ داریاں شریعت کے توڑ کے اگر جوڑی جائیں گی تو وہ ثواب نہیں ہے۔ چلو مجھے امید ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے، محمد ویہان پوچھتے ہیں اللہ پاک سے اپنے فرینڈز کا نام لے کر ان سے زیادہ پرسنٹیج کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ایسی دعا مانگنا جائز ہے؟ ہاں ایسی دعا مانگ سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے دوست کے لیے برا تو نہیں چاہ رہے ہو، لیکن آپ یہ چاہتے ہو یار میں سب سے آگے ہو جاؤں، تو نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھو کسی کی بھی نعمت پر ایسے جلنا کہ آپ کے دل میں یہ فیلنگ آ رہی ہو کہ وہ برباد ہو جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، یہ غلط ہے۔ آپ یہ سوچو میں سب سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے مطلب نہیں ہے، باقی لوگ بری زندگی گزارے ہیں تو مجھے خوشی بھی نہیں ہو رہی ہے، اچھی زندگی گزارے تو بھی میرے اوپر خوشی نہیں ہو رہی ہے۔
نو پرابلم، کسی کا آپ برا نہیں چاہ رہے ہو لیکن آپ سب سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیے اچھا، نوشاد احمد رائین، آپ پر بلیو کرتے ہیں اس لیے سوال کا جواب آپ سے جاننا چاہتے ہیں. نمبر 1، کیا فری کا راشن لینا کیسا ہے؟ دیکھیے فری کا جو راشن ہے، اگر آپ مستحق ہیں، آپ غریب ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، اللہ نے آپ کو ضرورت مند بنایا ہوا ہے، آزمائش میں ہیں، آپ مبتلا ہیں آزمائش میں، تو آپ فری کا راشن لے سکتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو نواز کے رکھا ہوا ہے، آلریڈی آپ خود کما کھا سکتے ہیں، تو فری کا راشن آپ کے لیے نہیں ہے، لینا بھی نہیں چاہیے. پھر نمبر 2، کیا نماز پڑھ کر دم کرنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھ کر دم کرنے سے ثواب کم نہیں ہوتا. نمبر 3، کیا صرف من میں سوچ لیں کہ صدقہ دیں گے پھر نہیں دیا تو صدقہ دینا ضروری ہے؟ نہیں، من میں سوچ لینے سے صدقہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. من میں اگر آپ نے یہ سوچا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں صدقہ کروں گا 100 روپے، وہ کام ہو گیا، تو پھر یہ نظر ہو گئی اور آپ کو اتنا صدقہ دینا ہوگا. باقی آپ نے من میں سوچا میں صدقہ دوں گا تو آپ جب چاہو جب دے دو، نہیں دو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 4، کیا فقیروں کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ سلام کا جواب سب کا دینا چاہیے، ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے. نمبر 5، کیا جو روز کے فقیر آتے ہیں اور اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن ان کا کام یہی ہے تو ان کو پیسے دینا چاہیے؟ ایسے جو پیشہ ور فقیر ہیں، اسلام نے ایسے لوگوں کو دینے سے منع فرمایا، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے تاکہ بھکاریوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھے نہیں. آج کل آدمی سوچتا ہے محنت کروں گا تو آ رہے ہیں 200 روپے، اور بھیک مانگنے لگوں گا، بھیک مانگنے والے گینگ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو آئیں گے 500 روپے. تو بھئی محنت کون کرے گا؟ اسی لیے پیشہ ور جو فقیر ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ پیشہ ور فقیروں کو بالکل نہ دیں. جب فقیر مانگنے والا ضرورت مند آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ واقعی مستحق ہے یا پیشہ ور فقیر ہے. پیشہ ور فقیر جو ہوتے ہیں وہ 200 روپے روز پر رکشہ لاؤڈ اسپیکر پورا سسٹم لے کر اعلان لگاتے پھرتے ہیں، اور 1000 روپے روز کما رہے ہوتے ہیں، 200 روپے اور رکشے والے کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب سیٹ اپ چل رہا ہے. اسی لیے پیشہ ور فقیروں کی حوصلہ شکنی ہے انتہائی ضروری چیز ہے. نمبر 6، کیا فقیروں کو جان بوجھ کر دیر سے پیسے دینے سے ان کا محنت کا پیسہ ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمام باتیں گڑبڑ لکھی ہیں آپ نے، یہ سب آپ کے یہاں چلتا ہوگا، تمام چیزیں غلط ہیں جو میں نے بتایا اس کو فالو کریں آپ. نمبر 7، کیا غیر مسلم کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ غیر مسلم اگر ضرورت مند ہے تو اس کو بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں. روزی خان، میں نے آپ کو کتنی بار میسیج کیا پر آپ دھیان ہی نہیں دیتے. میں آپ کی 4 سال کی سبسکرائبر ہوں. معذرت میری بہن، معذرت، ناراض نہ ہو، غصہ نہ ہو. میرا یہ سوال ہے کہ کیا میں اپنے پیارے نبی کے نام سے صدقہ دے سکتی ہوں؟ پیسے کسی غریب کو پلیز بتا دیں. دے سکتی ہیں، اور یہ آپ کی محبت کی بات ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم قربانی بھی کر سکتے ہیں اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں. مبشر احمد، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے اور کم سے کم 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا واجب. اگر کسی سے سورت کی واجب مقدار یعنی پہلی 3 چھوٹی آیتوں میں الفاظی غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھو، اس سے پہلے میں نے جو جواب دیا وہی یہاں ہوگا کہ وہ جو لفظی غلطی ہے وہ کیسی ہے. اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ اس سے معنی بدل جائیں تو اگر کوئی مفتی ہے، عالم ہے، تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کے معنی کتنے بدل گئے. اور اگر کوئی عالم اور مفتی نہیں ہے تو وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے پڑھا کیا تھا، کسی عالم سے پوچھیں اور پھر اس پر عمل کریں. تو اگر معنی ایسے بدل جائیں کہ بالکل معنی ہی گڑبڑ ہو جائے، معنی بالکل بدل گئے، زمین آسمان کا فرق ہو گیا، تو پھر نماز آپ کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. اور اگر ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس سے معنی میں کوئی فرق تو نہیں آتا تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. چلیے، ہمارے یہاں ایک دن امام صاحب نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عبسہ کی آیت انا صببنا الماء صبا قرات کرنا شروع کی، لیکن انہوں نے پہلی ہی آیت میں انا صببنا الماء صبا کی جگہ انا صببنا الارض صبا پڑھا اور سجدے صاف نہیں کیا. دیکھو، یہ غلطی ایسی ہے کہ اس سے نماز میں جو معنی تو بدلے لیکن ایسے نہیں بدلے کہ بالکل ہی مطلب معنی بدل جائے. تو یہ ایسی غلطی ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی، سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لفظی جو غلطی ہوتی ہے، سجدے صاف ہوتا ہے واجب کے چھوٹنے پر، لفظی جو غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی ایسی ہوگی کہ اس سے معنی بالکل بدل جائیں، غلط معنی ہو جائے. قرآن کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن غلطی سے وہ معنی ہی بدل گیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، سجدے صاف کرنے سے پوری نہیں ہوگی. سجدے صاف سے نماز کمپلیٹ جب ہوتی ہے جب ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، جیسے مان لیجئے واجب چھوٹ گیا، واجب کے چھوٹنے سے یا بعض دفعہ ایک فرض ایک واجب کے
آگے پیچھے ہو جانے سے، تب سجدے صاف کیا جاتا ہے۔ اس پر میری ایک پوری ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب، اگلا سوال ماہرہ ناز پوچھتی ہیں، بھائی میں سری نگر سے ہوں، فرسٹ ٹائم آپ سے سوال کر رہی ہوں، پلیز میرا سوال کا جواب ضرور دینا۔ میرے گھٹنے میں بہت پین رہتا ہے، کیا میں پیر پھیلا کر پڑھ سکتی ہوں نماز قرآن؟ اچھا جی، آپ کے پیر میں اگر درد رہتا ہے تو آپ پیر پھیلا کر بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ معذوروں کا حکم الگ ہے، معذورین جو ہوتے ہیں، معذور جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا حکم الگ ہے، تو آپ پیر پھیلا کر قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جمشید عالم، مفتی صاحب ہم آن لائن پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں یا نہیں، کیسے کانٹیکٹ ہوگا؟ آپ جو ہے نا آن لائن کیا پڑھائی کرنا چاہتی ہیں؟ تفسیر سیکھنا چاہتی ہیں، قرآن مجید حفظ کرنا چاہتی ہیں، قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں، اردو پڑھنا چاہتی ہیں، آپ میل کیجئے askmqasmi@gmail.com پر، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزوں کے نمبر اور ای میل ایڈریس اور ان کی پرائس وغیرہ سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تنویر اختر پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے بولنے کا لہجہ تھوڑا الگ ہے، کبھی کبھی تو میرے لہجے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بھیا آپ کا دل چیر کو کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ آپ کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا۔ زبان سے جو نکلتا ہے وہ معنی رکھتا ہے، زبان سے جو نکلے گا وہ معنی رکھے گا، دل کا حال تو پھر اللہ جاننے والا ہے۔ اور زبان کو میٹھا رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ تیر کا زخم اور تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ نہیں بھرتا ہے۔ زبان کے دیے ہوئے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ زبان کو نرم رکھنا چاہیے، زبان کو میٹھا رکھنا چاہیے۔ جب بولو تو پہلے اس کو تولو پھر بولو، بغیر تولے بغیر سوچے سمجھے کچھ مت بولو۔ آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے پھر کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ الحمدللہ میری شادی ہو گئی ہے، کبھی کبھی شوہر کو بھی میرے لہجے سے دقت ہوتی ہے، ایسا کیا کروں جس سے لہجہ درست ہو جائے، پلیز بتائیے۔ دیکھیے لہجہ درست ہو جائے اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کریں۔ آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کا لہجہ غلط ہے، تو اتنا احساس ہونا آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس انسان کو اپنے غلطی پر احساس ہی نہ ہو تو پھر اس کی تربیت بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ کو تو پہلے ہی احساس ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اب آپ کی تربیت اور ان غلطیوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ میری زبان کو میٹھا بنا دے، میری عادتوں کو ٹھیک کر دے۔ بعض لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں لیکن زبان سے بہت کچھ بولتے ہیں، تو بھیا زبان ہی تو سب کچھ ہے، آپ کا دل تو بس آپ ہی دیکھ رہے ہو نا، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ دل میں کچھ بھی ہو آپ کے، ہے نا، لیکن زبان آپ کی ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ سامنے والے کو جو پہنچ رہا ہے وہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پہنچ رہے ہیں۔ تو زبان کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ دوسرا کہ آپ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان پہ کنٹرول کرو۔ مان لیجیے آپ کچھ ایسا بول جاتی ہو کہ بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کا یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو لہجہ آپ کا آ جاتا ہے، خاص سچویشن میں آ جاتا ہو، خاص ٹائمنگ میں آ جاتا ہو، خاص کانورسیشن میں آ جاتا ہو، تو وہ جو ٹائمنگ ہے، وہ جو اس ٹائم میں لہجہ آپ کا ہو جاتا ہے، اس لہجے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ جب وہ لہجہ آنے والا ہو تو اپنے اوپر کنٹرول کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ہے نا، تو کنٹرول کرو اپنے آپ کو۔ بولنے سے پہلے سوچو کہ یہ جو میں بول رہی ہوں اس بولنے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو آپ کو خود میں سوچنا پڑے گا، خود پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہماری آن لائن ٹیچرس ہیں ان سے ایک بار ڈسکس کیجئے۔ میں ان کا نمبر جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ڈسکرپشن میں سے نمبر لے کے ٹیچر سے ایک کورس کر لو، قرآن مجید پڑھنا سیکھنا شروع کر دو۔ سب سے آسان تو میں یہ بولتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں، یا کوئی آن لائن ٹیچر نہیں ہے تو کوئی عالمہ ہو آپ کی نظر میں، آپ کے کوئی مینٹور ہوں، میں کہتا ہوں کہ اپنا بڑا کسی کو بناؤ۔ بڑا بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں پہ عام عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کا لہجہ صحیح ہو جائے گا۔ تو لہجہ اپنا ٹھیک کیجئے، لہجہ بہت معنی رکھتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہجہ اگر انسان کا خراب ہو تو بڑے سے بڑا اچھا آدمی کتنے ہی اچھے دل کا ہو، دل میں نہیں اتر پاتا ہے وہ۔ تو لہجہ اپنا اچھا کیجئے، وہ جو لہجہ آپ کا ہو جاتا ہے اس پہ کنٹرول کرو، اور نرم انداز، ایسے ہی گفتگو آپ کی ایسا ہونا چاہیے، گوگل پہ سرچ کر لو، ہے نا، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیوز کہ اچھے انداز میں کوئی بات کیسے کہی جا سکتی ہے۔ مان لیجیے کوئی بات آپ کہتی ہو تو اس کو اور اچھے سے کیسے کہا جا سکتا ہے، تو اس پہ تھوڑا غور کرو، اپنے اوپر تھوڑا سا کام کرو، کام کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی لہجہ خراب ہو جائے اور آپ کو احساس ہو جائے، کیونکہ آپ کو احساس تو ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے، تو فوراً سوری
معذرت چاہ لو کہ بھئی میں جلد بازی میں ایسے بول گیا، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کا لہجہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیے، لہجہ درست کرنے کے لیے انشاءاللہ کوئی ایک شارٹ کورس میں اسٹارٹ کروں گا، تو چینل پہ آپ لوگ بنے رہیے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو میں یہ سکھاؤں گا کہ بولنے کا انداز آپ کا کیا ہونا چاہیے، بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کبھی غصے والی سچویشن ہو تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم ایک کورس اسٹارٹ کریں گے، ایک آدھ ہفتے کا شارٹ کورس، جس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہوتا کیا ہے، لڑکیوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہوتی ہے، تو شادی کے بعد پھر سسرال وہ پہنچتی ہیں تو وہی گھر جیسا روٹین چل رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزیں صحیح ہونے کے بجائے بگڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، سید گلناز، میرا نام گلناز ہے، رمضان میں عورتیں تراویح کیسے پڑھیں؟ گھر میں کیا تراویح پڑھتے سمے سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں جب قرآن شریف نہیں آتا ہے؟ تو پلیز میرا سوال لینا۔ دیکھیے، خواتین کو تراویح پڑھنا چاہیے، جیسے رمضان کے پورے مہینے مردوں کے لیے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ خواتین تراویح نہیں پڑھتی ہیں، خواتین بھی تراویح پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ جیسے نفل نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ کون سی صورتیں پڑھیں؟ جو آپ کو یاد ہوں۔ تو اگر آپ کو سورہ واقعہ یاد ہے تو سورہ واقعہ بھی آپ پڑھ سکتی ہو، نو پرابلم، کوئی حرج کی اس میں بات نہیں ہے۔ دل نواز خان، باقی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھنا ہے کہ تراویح کیسے پڑھی جائیں، تو آلریڈی میں نے اس پر ہر رمضان یہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ عورتیں تراویح کیسے پڑھیں۔ آپ سوشل میڈیا پر عورتیں تراویح کیسے پڑھیں اے ایم قاسمی سرچ کریں گی تو ویڈیوز آ جائیں گی۔ دل نواز خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ایئر ہوسٹس بننا چاہتی ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاب حرام ہے، لیکن جس ایئر لائن میں جاؤں گی اس کی ڈریس فل ہے، پلیز ٹیل می۔ اٹ از اے ویری ڈینجرس کویسچن۔ دیکھیے، ایئر ہوسٹس آپ بنو گی، جس ایئر لائن میں آپ جاؤ گی، ٹھیک ہے، اس کی ڈریس پوری ہے، لیکن ایئر ہوسٹس جو خواتین بن چکی ہیں، جنہوں نے اس پہ اپنا پورا جیون گزار دیا ہے، ان کی جوانی کی عمر نکل گئی ہے، تو ان کے بڑے تلخ تجربات ہیں۔ آپ کبھی جو ہے نا یوٹیوب پہ دیکھیے، میرے اس دن اخبار آیا تھا تو میں نے اس اخبار میں دیکھا تھا کہ جو ایئر ہوسٹس 50-60 سال کی ہو گئی، انہوں نے اپنا تلخ تجربہ بیان کیا تھا اخبار میں، انٹرویو میں، کہ کیسے ان کو خوبصورت دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جیسے ہی خوبصورتی کم ہونے لگتی ہے تو کس طرح سے ان کی سیلری بھی کٹ ہوتی ہے، اور کس طرح سے ان کی جاب ایک طریقے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ان کو ایک آدمی گندی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بار بار وہ شراب مانگتا ہے، بار بار وہ پانی مانگتا ہے، جوس مانگتا ہے، تو ان کو ان کی آواز پر جا کر جوس دینا پڑتا ہے، سروس دینی پڑتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے تلخ تجربات بھی ایئر ہوسٹس نے اپنے لکھے اخبار میں۔ آپ گوگل میں جا کے دیکھ لیجئے۔ ایک ایئر ہوسٹس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی جو بڑا پیسے والا تھا وہ میرے اوپر فدا ہو گیا، اور اس نے جو ہے نا جس روم میں رکی ہوئی تھی وہاں تک وہ پہنچ گیا، کیونکہ وہ پیسے والا تھا، اسی لیے اس کو میری ساری لوکیشن شیئر کر دی گئی، اور بڑی مشکل ہوئی۔ اب آگے کیا مشکل ہوئی اس نے میرے ساتھ وہ سب شیئر نہیں کیا۔ تو ایئر ہوسٹس کی ٹھیک ہے جاب ہے، لیکن آپ یہ دیکھو، غیر مردوں کو پانی پلانا، غیر مردوں کو شراب پلانا، غیر مردوں کو کھانا سرو کرنا، تو آپ اپنی مینٹلٹی یہ بناؤ کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے۔ اس سے انسانوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس طرح سے ڈریس اور میک اپ کر کے جو ہے نا ایئر ہوسٹس کو ریڈی کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں دیکھ کر۔ میں کیا بولوں، آپ سب لوگ جانتے ہو، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اپنا وہ پیشہ اختیار کرو جس سے قوم کو فائدہ پہنچے۔ آپ ٹیچر بنو، اچھے ٹیچرز کی آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ آپ ٹیچر بن کر لوگوں کو علم دے سکتی ہو۔ آپ ڈاکٹر بنو، ڈاکٹر بننے کے بعد آپ لوگوں کو بیماریوں سے علاج غریبوں کا کر سکتی ہو، دعائیں آپ کو ملیں گی۔ آپ اس دنیا سے بھی چلی جاؤ گی تب بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے۔ آپ لائر بن جاؤ، غریبوں کا، جو غریب غلط مقدمات میں پھنسے ہوں ان کا کیس لڑنے کے لیے آگے بڑھو۔ آپ اسلامک ٹیچر بن جاؤ۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے بہت سارے آپشنز ہمارے سامنے ایسے ہیں جن سے ہم بہت بڑا خیر کا کام کر سکتے ہیں۔ ایئر ہوسٹس میں آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا ملنے والا ہے؟ وہی گھر کے کام جو اپنے والدین کے ہم کریں تو جنت ہمیں ملے گی، وہی گھر کے کام کہ اگر ہم شوہر کے لیے کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو،
وہی گھر کے کام کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کریں تو بچے ہمارے بڑے آدمی بن سکتے ہیں۔ جتنا فوکس ایئر ہوسٹس بننے کے بعد آپ لوگوں کی خدمت جہاز میں کرو گی، اتنی خدمت اگر آپ اپنے بچوں کی کر لو، اپنے شوہر کی کر لو، اپنے والدین کی کر لو، اپنے ساس سسر کی کر لو، خدا کی قسم اللہ آپ کو ولیہ بنا دے گا اس دنیا کے اندر۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کوئی عورت جو ایئر ہوسٹس بننے کا خواب دیکھ رہی ہے، شادی کے بعد اگر وہ اتنی فکر اپنے بچوں کی کر لے، ان کی پڑھائی پر، ان کے کھانے پر، ان کی دینداری پر، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ایسی عورت کے بچے وقت کے بڑے عالم بنیں گے، وقت کے بڑے مبلغ بنیں گے، وقت کے بڑے ڈاکٹر بنیں گے، اور ایسا کام کر لیں گے کہ دنیا ان کو یاد رکھے گی۔ میری بہن، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایئر ہوسٹس ٹھیک ہے، دیکھنے میں آپ کو وہ بہت اچھی جاب لگ رہی ہے، لیکن کبھی ان سے پوچھو جو ایئر ہوسٹس بن کر 10-15 سال گزار چکی ہیں۔ میں جب بھی فلائٹ کا سفر کرتا ہوں، ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے۔ ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر جو ہے نا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ یار بیچاریوں کی زندگی کیا ہے کہ ایک بٹن میں نے دبایا، بھاگتی ہوئی پانی لے کے آ رہی ہے۔ 4 گھنٹے کی اگر فلائٹ ہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتی ہے، پوری کھانے کی ٹرالی وہ بیچاری کھینچ کے لے کے آ رہی ہے، سب کو کھانا سرو کر رہی ہے، پھر کھانے کے گندے برتن اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال رہی ہے۔ اور کوئی اگر بول دے میڈم پیچھے جائیے مجھے نکلنا ہے، تو پوری ٹرالی لے کے وہ پیچھے جا رہی ہے۔ وہ آپ ہی سمجھ لیں کہ میں کیا بتاؤں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ فلائٹ میں پھر وہ کھڑے ہو کے نمستے کر رہی ہے، مسکرا کے سب کو دیکھ رہی ہے۔ یہی کام ہے بیچاری کا۔ اللہ نے ان کاموں پر بڑا اجر رکھا ہے، سیلری بھی اللہ جتنا مقدر میں وہ مل کے رہے گا۔ لیکن میری عزیز بہنوں، وہ کام کرو اور اس کام کا خواب اپنی آنکھوں میں سجاؤ جن کام کے کرنے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ وہ کام کرو جن کاموں کے کرنے سے آخرت بھی تمہاری بنے۔ روزی روٹی پیسہ اللہ تعالیٰ بہت دے گا، اور اللہ کے راستے پر چل کر ایسی چیزوں کو آپ چنو گی نا جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ عزت بھی بہت دے گا۔ اسی لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایئر ہوسٹس نہ بنو، یہی خدمت اپنے ماں باپ کی کرو گی، اپنے شوہر کی کرو گی، اپنے گھر کو مینٹین رکھنے میں کرو گی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے پیچھے اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میں تو بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا۔ تو یہ کچھ سوالات تھے سنڈے ایپیسوڈ کے جن کے جوابات میں نے دیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ یہ سنڈے ایپیسوڈ آپ گھر میں سب کے ساتھ دیکھیں، سب کے ساتھ سب کو دکھائیں، اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیے۔ انشاءاللہ آج سے آپ کو وہ ویڈیوز ملنے والی ہیں جس سے رمضان کی عبادت میں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی۔ میں بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اتنے اچھے سوالات پوچھتے ہیں۔ اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے سوالات کامنٹ کیجئے۔ اگلا جو سنڈے ایپیسوڈ ہوگا وہ رمضان اسپیشل ہوگا، اور پورے رمضان جو ہمارے سنڈے ایپیسوڈ ہوں گے وہ رمضان سے متعلق سوالوں کے جواب پر ہی پورے سنڈے ایپیسوڈ ہوا کرے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔